تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو اپنے احکامات عطا کیے ہیں، ان احکامات کی پاسداری اور ان پر عمل کرنے سے ہی دنیا جنت کا نمونہ بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احکامات اس امت کو پہنچائے ہیں کہ جن احکامات کی پاسداری اور ان پر عمل ہم سب کے لیے دین، دنیا اور آخرت کی نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو قرآن نے واقعہ نقل کیا ہے وہ اتنا خوبصورت ہے، اور اس میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنا رکھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ کام کیا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ جب بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تو اللہ نے اپنے ان دونوں پاک نبیوں سے، باپ بیٹا سے عہد لیا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، دونوں سے اللہ نے عہد لیا، کس بات کا؟ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ آپ میرے گھر کو، اس بیت اللہ کو پاک رکھو گے۔ پاک رکھو گے کس چیز سے؟ تمام اقسام کی نظر آنے والی گندگی سے، چاہے وہ شرک کی شکل میں ہو، چاہے وہ گندگی گناہوں کی شکل میں ہو، اور چاہے وہ گندگی جو ظاہری، جو ہمارے ہاں عام طور پہ نجاست ہوتی ہے، تو کوئی بھی نجس چیز ہو تو اس سے اس کو پاک رکھیں۔ بیتیَ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اللہ نے کہا کہ کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے۔ پہلا کہ وہ طواف کرنے والے جو اس بیت اللہ کا طواف کریں گے، پہلی بات بتا دی کہ اس کا طواف ہوا کرے گا۔ اس گھر کی بنا کے بعد، اس کی بنیاد کے بعد اب اس کے چکر کاٹے جائیں گے۔ محبت، وارفتگی، شوق اور عشق اور محبت کی لازوال کہانی کی ابتدا ہوگی کہ کیا ہے کہ ابھی عید آ رہی ہے، حج بیت اللہ، کہ لوگ اپنے محبوبین کے گھروں کے چکر لگاتے ہیں۔ تم اپنے محبوب، دنیاوی محبوب کے گھر کے جا کے چکر لگاتے ہو، اللہ نے کہا کہ وہ مجازی محبت ہے۔ یہ حقیقی محبت کے اندر اللہ کے اپنے گھر کا چکر لگانا، یہ تمہارے لیے باعث برکت و سعادت بن جائے گا اور تمہاری محبت کی علامت بنا دیا جائے گا۔ للطائفین، کن کے لیے پاک رکھنا ہے اس کو؟ تمام اقسام کی نجاستوں سے اس کو پاک رکھنا ہے، طواف کرنے والوں کے لیے۔ والعاکفین، اور صرف طواف نہیں ہوگا، اس کے اندر اعتکاف بھی ہوگا۔ لوگ آ کے یہاں پہ رکیں گے۔ اعتکاف یہاں پہ لغوی معنی میں نہیں ہے کہ جیسے اعتکاف کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ اعتکاف ایک اصطلاحی معنوں کے اندر جیسے استعمال ہوتا ہے کہ صرف رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف، تو لغوی معنوں میں اعتکاف رکنے کو کہتے ہیں، قیام کرنے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو اعتکاف کا مطلب ہے کہ انہی معنوں کے اندر استعمال کیا گیا کہ یہاں پہ آ کے لوگ رکیں گے، اس کے اندر قیام کریں گے اور یہاں پہ وقت گزاریں گے عبادت کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے،
اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش لینے کے لیے، دعاؤں کے لیے، رونے دھونے کے لیے، تو اس گھر کے اندر آ کے یہ لوگ طواف کریں گے اور اعتکاف کریں گے۔ اور کیا ہوگا؟ والرکع السجود، صرف یہی نہیں ہوگا بلکہ ساتھ رکوع اور سجدے بھی کیے جائیں گے۔ اس گھر کے اندر اپنی محبت کو عملی شکل میں پیش کرنے کے لیے اللہ کے حضور میں، بارگاہ میں آ کے لوگ یہاں پہ سجدہ ریز بھی ہوں گے، رکوع بھی کریں گے، جماعت کی نمازیں بھی ہوں گی، اور ان نمازوں کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت بھی ہوگی۔ رکوع و سجود ہوگا، اللہ کی عبادت ہوگی۔ تو یہ 3 درجے بیان کیے کہ یہاں پہ طواف کیا جائے گا، اعتکاف کیا جائے گا اور نمازیں پڑھی جائیں گی۔ تو اس کو پاک رکھنا ہے، اس کو پاک رکھنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی تک اور پھر اس کے بعد ان کی وراثت میں آنے والے انبیاء نے اپنی زندگی میں اس گھر کو پاک رکھا ہے، تمام قسم کی آلائشوں سے، نجاستوں سے، تمام قسم کی فضولیات سے۔ اور جس وقت پھر آہستہ آہستہ زمانے کا بعد ہوتا چلا گیا، عرصہ دراز ہو گیا، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر رفتہ رفتہ سینوں کے اندر، جیسے اقبال نے کہا، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ تو آہستہ آہستہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو 571 عیسوی ہو گئی، 571 سال گزر گئے، اتنا عرصہ کوئی نبی نہ آئے تو شریعت کا مسخ ہو جانا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، کتابوں کا تحریف کر دیا جانا یہ انسانی عقل سے ماورا نہیں ہے۔ اتنا عرصہ گزر گیا، اس کی کون حفاظت کرے آگے، کیونکہ افراد تیار نہیں کیے گئے۔ آگے شریعت ہماری طرح نہیں ہے کہ ختم نبوت کی وجہ سے حضور والا کام آگے منتقل ہو جائے، دعوت والا، یہ کام نہیں تھا۔ تو نبی ہی شریعت لاتے، وہی داعی ہوتے، وہی آگے پیچھے سارا انتظام و انصرام کیا کرتے۔ اس کو بند کر دو۔ تو جب یہ کام آگے بڑھا تو اس کے اندر تنزل آنا شروع ہو گیا، عمل کرنے والے خال خال اس دنیا سے اٹھتے چلے گئے، اور رفتہ رفتہ جو ہے شریعت کے اندر تحریف ہو گئی، اس کے اندر تبدیلی آ گئی، اس کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے اپنے رسم و رواج شامل کر دیے، اور وہ شریعت کی اصل صورت اور شکل مسخ ہو گئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر آپ نے ایک محنت فرمائی دلوں پہ، اور اس کے ایک عرصے کے بعد جب کہ بیت اللہ مرکز توحید، وہی مرکز توحید جس کو آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا کہ یہاں پہ اللہ کی عبادت ہوگی، یہاں پہ اللہ کو سجدے کیے جائیں گے، وہ بتوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد زمانہ جاہلیت میں، اس زمانے کا نام ہی جاہلیت کا زمانہ، اور اس کے اندر ایسی جاہلیت اور ایسی جہالت کا دور دورہ اور تاریکی اور ویرانی، اور قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ آپ کی آمد سے پہلے تو لوگ جو ہیں وہ جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر اور تاریک ویران سنسان زمانے کے اندر تھے۔ تو ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت چمکا، آپ وہ روشنی لے کر آئے، علم کی، تزکیے کی، طہارت کی، پاکیزگی کی، عبادت کی، اللہ کی محبت کی، اللہ رب العزت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی وہ جذبے لے کر آئے، آخرت کے وہ شوق لے کر آئے جنت کے، کہ جن سے اجالا پھیلتا چلا گیا، یہ تاریکیاں سمٹتی چلی گئیں، ختم ہوتی چلی گئیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی برکت سے 21 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، تو بتوں سے بھرا ہوا تھا،
بت اس کے اندر جا بجا لگے ہوئے تھے، اور اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی مشرکین نے تصویریں بنائی ہوئی تھیں، اور تصویر کے اندر ان کے ہاتھ میں جوے کے تیر، اور جوا کھیلتے تھے، پانسے کے تیر ان کو کہتے تھے، تو وہ جوے کے تیر دکھائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ مشرکین کو غارت کریں کہ یہ انہوں نے جواری بنا کے دکھایا اللہ کے اتنے پاکیزہ نبیوں کو کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی زندگی میں جوا نہیں کھیلا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گرایا، ان تصویروں کو مٹایا، وجاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ آپ اپنی چھڑی کے ساتھ جس طرف اشارہ کرتے تھے یوں کر کے، وہ بت اوندے منہ نیچے گرتا تھا، پاش پاش ہو جاتا تھا۔ اور بہت سارے بت ایسے استادہ تھے، کھڑے ہوئے تھے، گڑے ہوئے تھے، لگائے گئے تھے کہ صحابہ نے ان کو اپنی تلواروں سے توڑا، اپنے ہتھیاروں سے توڑا، بیت اللہ کو پاک کیا۔ وہی عہد جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے لیا تھا، جناب نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اسی عہد کی پاسداری کی، اس کو دوبارہ سے توحید کا مرکز بنایا۔ وہاں پہ حضرت بلال کو حکم ہوا کہ بیت اللہ کے اوپر چڑھ کے اذان دو۔ کون سی اذان؟ توحید کا اصل خالص پکارا۔ مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جا رہے ہیں تو کسی نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا، اس نے فطرت کا پیغام دیا۔ اس نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی۔ پھر اس نے کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا اس پہ جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی۔ اس نے ایسے الفاظ ادا کیے ہیں، صحابہ نے بھاگ کے دیکھا تو پہاڑ کی کھو میں ایک چرواہا، بکریاں چرانے والا، ایک طرف کو ہٹ کے آذان دے رہا تھا نماز کے لیے۔ تو یہ وہ توحید کا پکارا بیت اللہ کی چھت سے دوبارہ سے بلند کیا گیا۔ حضرت بلال سے کہا کہ چلو اس کے اوپر۔ یہ وہی بیت اللہ ہے جہاں پہ حضرت بلال نے ماریں کھائی ہیں۔ اسی کے صحن میں ان کو باندھ کے پتھر اوپر گرم رکھ دیے جاتے تھے، نیچے تپتی ہوئی ریت ہوتی تھی، اور ابو جہل آ کے مارتا، امیہ بن خلف آ کے مارتا جس کے یہ غلام تھے، ابو لہب آ کے مارتا، اور عتبہ عتیبہ آ کے مارتے، تھک جاتے، لیکن ان کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہوتا احد احد، کہ بس اکیلا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اور اسی کا یہ انعام، اسی کا یہ ثمرہ ملا کہ حضور نے فرمایا بیت اللہ فتح ہونے کے بعد بلال اس کے چھت پہ چڑھ جا بیت اللہ کی، اور ان کو سنا وہی توحید کی آواز کہ جس کو آج تک ظلم و ستم سے دبایا گیا، اور جس آواز کو گونجنے سے روکنے کی بھرپور کوششیں کی گئیں، مسلمانوں پہ جنگیں مسلط کر دی گئیں۔ آج یہاں پہ سنا تو صحیح ان سب کو کہ وہ مشرکین جو کھڑے تھے بیت اللہ کے صحن میں، جو قیدی بن چکے تھے، مجبور ہو چکے تھے، ان کی دلوں کی تہ میں اتر گیا کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہوتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ جو بڑائی ہے، کبریائی ہے، وہ صرف ایک اکیلے وحدہ لا شریک اللہ کے لیے۔ تو اس لیے محترم عزیزو، اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ ہم بھی اپنی مسجدوں کو پاک رکھیں، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے، یہاں پہ آنے والوں کے لیے، اور ان کے اندر رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور طواف تو بیت اللہ میں ہوگا، وہ تو وہاں کی خاص پروڈکٹ ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے عجیب نظام بنایا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو عرب و عجم کے لوگ جو دیوانہ وار طواف کر رہے ہوتے ہیں، مرد و عورت، ان سب کو روک دیا جاتا ہے کہ اب کیا ہے کہ طواف تو کبھی رکتا ہی نہیں ہے، دن ہو یا رات ہو، کیوں رک گیا، کیوں روک دیا گیا؟ اس لیے
کہ اب اللہ نے نماز کا اعلان کر دیا ہے کہ اب اللہ کو سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، قیام کرنا ہے، قومہ کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے، اللہ کی تکبیر، تحمید، تحلیل، تسبیح بیان کرنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت گونجنی ہے، تو اس لیے اس کو اب بند کر دیا جائے گا۔ اس خاص پروڈکٹ کو بھی نماز کی خاطر بند کر دیا جائے۔ تیرے میرے کام کیوں نہیں بند ہوتے؟ جب بیت اللہ کا طواف بند ہو گیا، کئی مواقع تاریخ میں ایسے آئے کہ بیت اللہ میں پانی کھڑا ہو گیا۔ میں چند دن پہلے یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا پرانی، اس میں بیت اللہ کا سارا سین پانی میں ڈوبا ہوا، لوگ پھر بھی کوئی تیر کے بھی طواف کر رہے ہیں۔ عشاق نے اس وقت بھی طواف کو ختم نہیں کیا، تیر کر بھی طواف کرنا مناسب سمجھا بیت اللہ کا۔ لیکن جب اذان آ گئی، اب اس کے بعد نہیں، اس کے بعد اللہ نے کہا اب روک دو، بس ختم کر دو۔ کہ اب نماز کی عظمت ہے کہ جب بیت اللہ کا طواف نماز کے لیے رک سکتا ہے تو تیری دکان کا شٹر کیوں نہیں بند ہو سکتا؟ تیری دوستوں کی مجلس کیا زیادہ اہم ہے بیت اللہ کے طواف سے؟ عورتوں کے گھروں کے کام کیا بیت اللہ کے طواف سے زیادہ قیمتی ہیں؟ کیا ہمارے روزمرہ کے معمولات، کام کاج، ہماری روزی روٹی کے دھندے یہ بیت اللہ کے طواف سے زیادہ قیمت رکھتے ہیں؟ نہیں۔ جب نہیں رکھتے ہیں تو ان کو بھی روکنا ہے۔ بتایا ہے کہ وہ محبوب عبادت جس کے لیے اتنا خرچہ کرنے کے بعد حاجی وہاں پہ پہنچتے ہیں، زیارتیں کرنے والے پہنچتے ہیں، اور پھر وہ چکر کاٹتے ہیں دیوانہ وار عاشقوں کی طرح۔ اللہ کہتے ہیں بس اب ختم کر دو، اب میرے سجدے کا وقت آ گیا ہے، اب نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو اس لیے محترم عزیزو، مسلمانوں کی یہ شان ہے، مسلمانوں کی یہ ہمیشہ سے یہ طریقہ ہے کہ وہ نماز کے لیے اپنی ان چیزوں کو پیچھے کر دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں۔ دوسری عبادت کو پیچھے کر دو کہ اب نماز کا وقت ہے، نماز شاہی عبادت ہے۔ اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ یہ نمازی جو ہے یہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ اب ملاقات کا وقت آ گیا، 1 to 1 ملاقات شروع ہو گئی۔ پھر روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ جواب دیتے ہیں اس کا کہ اس نے میری بڑائی بیان کی۔ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو اللہ جواب دیتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین جب کہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے، بین ہے دونوں کے درمیان، کہ اس کے اندر میری عبادت بھی ہے، بندے کی مدد کی التجا بھی ہے۔ تو اس لیے نماز کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرنا ہے، اور نماز کو کسی حالت میں چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کی تو ہم سب نیت کر لیں، اس کا تو ہم سب ارادہ کر لیں کہ نماز نہیں جائے گی۔ بیت اللہ کا طواف جو اذان کے بعد بند ہو جائے، ہر اذان کے بعد بند ہو جاتا ہے، تو میرا کام بھی اس کو سوچ لیا کرو کہ بیت اللہ میں اب طواف بند ہو گیا تو میرا کام بھی بند ہو جانا چاہیے، اس کو بھی بند کر دو۔ یہ ہے جذبہ، اور اسلام میں تو یہ جذبہ اتنا ہے کہ اللہ پہ جان دینا اس کو پسند کیا گیا، اور فرمایا گیا کہ جو اللہ کے لیے جان دے دے اس کو مردہ بھی نہ کہو۔ شہادت کا بلند رتبہ ایسا ہے کہ اس پہ اللہ نے اس کو مردہ کہنے سے منع فرما دیا، کہ اس میں اس کے جسم، اس کے رتبے، اس کا جو اللہ نے اعزاز رکھا ہے اس میں کمی کا خدشہ ہے، اس لیے مردہ نہ کہو۔ لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، اللہ نے کہا وہ زندہ ہیں، ان کو ہم نے ایک زندگی دی ہے لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے، اس لیے جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہا کرو۔ ان کو مردہ کہنے سے منع فرمایا۔ شہداء کی عزت ہے، تکریم ہے۔ ہمارے شہداء، قومیں اپنے شہداء پہ فخر کرتے ہیں، بدبخت ہیں وہ لوگ جو اپنے شہیدوں کی تصویروں کو پتھر مار رہے ہیں، جو انہی کی یادگاروں پہ آگ لگا رہے ہیں، افراتفری مچا رہے ہیں، جو انہی کی یادگاروں کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔
کہ اپنے شہیدوں کے ساتھ الفت اور محبت قومیں دکھاتی ہیں، اپنے ہیروز کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں، ان کی یادگاروں پہ چڑھائیاں نہیں کی جاتی، آگ نہیں لگائی جاتی، پتھر نہیں مارے جاتے، ڈنڈے نہیں مارے جاتے، ان کی عزت ہے، تکریم ہے، ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، رتبہ ہے، اللہ نے ان کو اعزاز بخشا ہے۔ 71 کی جنگ میں جنرل نیازی تھا، اس نے ہتھیار پھینک دیے، قریباً 90,000 فوج تھی جو زیر حراست آ گئی۔ آج تک 50 سال ہو چکے ہیں، اس واقعے کو کوئی پاکستانی فخر سے بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ ہماری تاریخ تو شہادتوں سے بھری ہوئی ہے۔ یا تو ہماری فتح کا جھنڈا لہرائے گا، صحابہ کہتے تھے، یا تو یہاں سے ہمارا جنازہ نکلے گا، یا پھر شہادت کا جام پی کے اللہ کے پاس کامیاب و کامران پہنچیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ذلت کے ساتھ ہتھیار ڈالنا، یہ کبھی مسلمان، یہ شان کے خلاف ہے، مسلمان کی شان کے خلاف رہا۔ تو کبھی ہم اس تاریخ پہ، اس واقعے پہ فخر نہیں کر سکتے، لیکن جن شہداء نے جانیں دی ہیں، کارنامے سر انجام دیے ہیں، وہ ہماری آنکھوں کا آج بھی سرما ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہمارے چاند ستارے ہیں وہ، اور پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے کہ اپنے شہداء کی بے عزتی یہ پوری قوم کی بے عزتی ہے۔ ان کی یادگاروں پہ حملے انتہائی شرمناک ہیں، افسوسناک ہیں۔ بطور ایک پاکستانی کے، ایک مومن کے، ایک قوم کا ادنا فرد ہونے کے، ہم سب اس پہ شرمندہ ہیں کہ اپنے شہداء کے ساتھ ایسا سلوک زندہ قوموں کا وتیرہ نہیں ہوا کرتا، چاہے ان کو کتنا ہی غصہ ہو جائے، کتنا ہی احتجاج کرنا چاہیں کسی بات پہ، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ اپنے شہیدوں کے ساتھ غداری کرو۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ اپنے ہی املاک کو نظر آتش کر دو، اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی ملک کا کباڑہ نکال دو، اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی ملک کے اوپر چڑھ دوڑو۔ وہ کام جو دشمن نہیں کر سکا، جو طیارہ دشمن نہیں گرا سکا، کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس کو ہمارے ہی جتھوں نے تباہ کر دیا۔ ایم عالم کا طیارہ جو دشمن ترستا رہا جس کو گرانے کے لیے، کتنی اخلاق سے گری ہوئی حرکت، کتنی افسوسناک حرکت ہے۔ تو اس لیے محترم عزیزو، ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں، اپنے مجاہدین کے ساتھ ہیں، اپنے سلامتی کے اداروں کے ساتھ ہیں۔ اگرچہ کسی بات پہ اختلاف بھی ہو، اختلاف کا یہ طریقہ کار نہیں ہوا کرتا، گھر کے اندر بھی اختلاف ہو جاتے ہیں، لیکن ایک دائرہ ہوتا ہے، ایک حد ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سب کچھ پھلانگ جاؤ، سب کچھ ختم کر دو۔ تو اس لیے محترم عزیزوں، ایک قوم کا فرد ہونے کے ناطے ہمیں اس پہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے انداز و اطوار کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے قوم کے جو ہیروز ہیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ ان کی پشت پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے ہتھیار نہیں پھینکے تھے۔ راشد منہاس ہمارا ہیرو ہے، اس نے جان دی تھی، آج تک قوم فخر کرتی ہے۔ جان دی کہ نہیں دی؟ اس نے اپنی شہادت پیش کی ہے، اس نے نشان حیدر اس کو دیا گیا، وہ بھی، اور سارے شہداء جتنے بھی جن کو نشان حیدر کیا چیز ہے؟ تو ایک سرکاری اعزاز ہے، شہادت کے سامنے اس کا کیا؟ ہر شہید پہ اللہ کی رحمتوں کی بارشیں ہیں، ہر شہید اللہ کے ہاں مقبول ہے جو عند اللہ خالص شہادت کو سینے سے لگائے۔ عزیز بھٹی شہید ہمارا ہیرو ہے کہ اس نے ہتھیار نہیں پھینکے ہیں، 3 دن تک سینہ سپر ہو کے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے، اس نے رخ موڑنے پہ مجبور کر دیا، سیسا پلائی دیوار بن کے، آہنی دیوار بن کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں، یہاں سے نہیں، میرے زندہ ہوتے تو نہیں گزر سکتے۔ یہ ہیں جذبے اس قوم کے فخریہ، جس پہ ہمیں بھی فخر ہے، پوری قوم کو فخر ہے۔ کرنل شیر خان شہید
جن کی تصویروں پہ پتھر مارے گئے، کچھ شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے کہ جو تمہاری حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ دے گیا، اپنی جان قربان کر گیا، اور پیچھے کیا اس نے چھوڑا، تو اٹھ کے انہی کی یادگاروں پہ تم نے ڈنڈے برسانے شروع کر دیے، انہی پہ چڑھائی کر دی۔ تو قومیں ایسے نہیں بنا کرتی، استحکام ایسے نصیب نہیں ہوتے، اور جو اپنے ہیروز کے نہیں ہوئے وہ کسی کے نہیں ہوا کرتے۔ تاریخ پڑھ لیں، جو اپنے محسنوں کا احسان نہیں مانتے وہ بندہ کسی کھاتے کا ہی نہیں ہوتا جو احسان نہ مانے۔ ہماری فوج کی بیرکوں پہ لکھا ہوا ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، یہ ان کا نعرہ ہے کہ ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ۔ تو اس لیے محترم عزیزو، اپنے قوم کی ہیروز کی قدر کریں، ان کو خراج تحسین پیش کریں۔ استحکام پاکستان یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ سیاست سیاست یہ جماعتیں، پارٹیاں، یہ بعد میں دیکھو، پہلے اپنے ملک کو دیکھو، اپنے ملک کا تحفظ دیکھو، بہتری دیکھو۔ یہاں جو انتشار ہے، یہاں جو افتراق ہے، اس کے ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرو۔ تو اس لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں سب کو کہ الحمدللہ ہم اپنے مجاہدین کے ساتھ ہیں۔ ہمارے قابل فخر ادارے جنہوں نے شہادتوں کے انبار لگا دیے اس قوم کے تحفظ کے لیے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کی پشت پہ کھڑے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے محسن ہیں۔ چند ایک ہو، کسی سے اختلاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہوا کرتا۔ تو اس لیے اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدردانی کی بھی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کو اپنے ملک کے ساتھ محبت اور مخلصی بھی عطا فرمائے، اور اپنے ملک کو، اپنے گھر کو عظیم تر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور کسی بھی ایسی نفرت انگیز مہم یا کسی بھی ایسے منصوبے کا حصہ نہ بنے کہ جس سے خدا را ہمارے ان پاک اداروں پہ حرف آئے اور اس کی وجہ سے ان کا مورال گر جائے اور ان کی عزت میں فرق آئے۔ ایسا نہ کریں۔ سیاسی اختلاف ہے، اس کو ایک حد تک رکھو، ایک حد تک رکھنے کے تم بھی روادار ہو، لیکن طریقہ کار کو سمجھو، شائستگی پیدا کرو، وقار پیدا کرو، اور اپنے ملک کو کم از کم اپنا سمجھو، اپنے ملک کو اپنا سمجھو۔ بہت سارے مولوی بھی ایسے سیاست میں ہیں، الحمدللہ میں ان کی داد دیتا ہوں حوصلے کی، کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو ملک کے اداروں سے، کبھی انہوں نے اس طرح کی حرکتیں نہیں کی ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کتنے ملین مارچ کیے ہیں، آزادی مارچ کیے ہیں، ایک پتہ تک ٹوٹنے نہیں دیا اس نے۔ کتنا سخت اختلاف بھی رکھا ہے، لیکن اپنی پراپرٹی کو اپنا سمجھا ہے، اپنے ملک کو اپنا سمجھا ہے۔ راولپنڈی کا جلا ہوا میٹرو اسٹیشن بنا تو سکتے نہیں، بنانا انہوں نے کیا ہے، اور اس کو ویسے آگ لگا کے بالکل تہو تیگ کر کے رکھ دیا، بالکل۔ اور منظر قوم نے وہ بھی دیکھا تھا کہ جب اللہ کا وہ بندہ اپنے کارواں کے ساتھ نکلا اور اپنی ورکر فورس کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں لاہور میٹرو چل رہی ہے، اور وہ منظر آج بھی کیمروں میں، فلموں میں محفوظ ہیں، حقیقی منظر ہیں، اور درمیان میں سے جا رہی ہے، اور یہ ورکر ایسے تربیت یافتہ، منظم، اور اپنی املاک سے، اپنے وطن سے ایسی محبت کرنے والے کہ دونوں اطراف میں بیٹھے ہیں، اوپر پہرے لگے ہوئے ہیں، اور وہ میٹرو چل رہی ہے سواریوں کے ساتھ۔ احتجاج بھی ہو رہا ہے لاہور کے چوکوں پہ، لاکھوں افراد اکٹھے ہیں، لیکن ایک گملہ نہیں ٹوٹ رہا، ایک پھول نہیں توڑا کسی نے،
کسی نے ایک شیشہ نہیں توڑا. مولویوں کو تو بڑا برا بھلا کہتی ہے نا یہ قوم, ان کی تربیت بھی دیکھ لیں, وہ آنکھوں سے دیکھیں. اگلے دن اسلام آباد بھی احتجاج کیا انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے, پھولوں کی کیاریوں پہ بھی اپنے ورکرز کو بٹھایا کہ یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے پھولوں کی کیاریوں کی بھی حفاظت ہو, کوئی ان کو بھی پاؤں کے تلے نہ مسلے. فٹ پاتھوں کی صفائی کی ہے یہ مولویوں نے کیا ہے, مدرسوں میں پڑھنے والوں نے کیا ہے. معذرت کے ساتھ جن کی تم قدر نہیں کرتے ہو, ان کو تم کہتے ہو کہ مولویوں کا کی کام میں سیاست دے, وہ دکھاتے ہیں کہ ملک کے ہم خیر خواہ ہیں, اس ملک کے خیر خواہ ہیں, اور اصل میں علماء اس ملک سے محبت کرنے والے ہیں اور یہی اس کے خیر خواہ ہیں. تو اس لیے محترم عزیزو, ہم سب بھی اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنے آپ کو اپنے ملک کی بہتری کے لیے استعمال کریں, اور کسی بھی ایسی ملک دشمن سرگرمی میں ہرگز آپ کو بھی نصیحت ہے شامل نہ ہوں, کبھی اس کا ساتھ نہ دیں, چاہے آپ کو کتنا ہی ان سے تعلق ہو. لیکن اس معاملے میں کہ جہاں ملک کا نقصان ہے, املاک کا نقصان ہے, اداروں کا نقصان ہے, ملک کی سلامتی پہ حرف ہے, ساری دنیا میں شرمساری کا مقام ہے, اپنے شہداء کے پاک خون سے غداری ہے, وہاں پہ آپ کبھی قدم نہ بڑھائیں. وہاں سے قدم, یہ ریڈ لائن ہے, اس کو کراس نہ کرو, اس سے پیچھے رہو. اختلاف کرنا ہے جتنا رکھنا ہے رکھو, لیکن اس کو کراس کر کے آگے نہ بڑھو, جو ہمارے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, آپ کے خاندانوں کے لیے بھی بعد میں پریشانی کا سبب بنے اور پوری دنیا میں ہمارے ملک کی شرمساری کا سبب بنے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.